باب السلم، مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 96 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 135۔ اس کی مبادیات پیچھے میں نے عرض کر دی ہیں پچھلے درس میں، اور اب اس کو ہم سبق پڑھ لیتے ہیں باب السلم کا۔ باب السلم میں مشتری کون ہوتا ہے، بیع کو کیا کہتے ہیں، ثمن و بی کو کیا کہتے ہیں، یہ عرض کر دیا گیا۔ اب یہ کہ السلم عقد مشروع بالکتاب، بیع سلم ایسا عقد ہے جو کتاب سے مشروع ہے، یعنی قرآن میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ مشروع بالکتاب، قرآن میں اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ کہاں ہے؟ وہ آیت المدینہ، نہ پڑھنا بھائی اس کو، وہ آیت المداینہ، اور یہ آیت مداینہ، آیت مداینہ مشہور آیت ہے، جیسے آیت الکرسی مشہور آیت ہے۔ آیت مداینہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، اطول آیت فی القرآن الکریم۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اذا اجل مسمی فاکتبوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں ان اللہ تعالی احل السلف المضمون وانزل فیہا اطول آیت فی کتابہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بیع سلم کو حلال قرار دیا ہے۔ سلف، سلم ایک چیز ہے، میں نے بتایا تھا پیچھے، بیع سلم جو مضمون ہوتی ہے، بیع سلم مضمون ہونے کا مطلب یہ کہ جو مسلم الہ کے ذمے میں واجب ہوتی ہے، یعنی اس میں مسلم فیہ، مسلم الہ کے ذمے میں واجب ہوتی ہے، اس کو مضمون کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو ہے نا مضمون، یہ السلف کی صفت کاشفہ ہے، صفت مقررہ یعنی صفت کاشفہ، اسی بات کو واضح کر لیا، کیونکہ سلف میں ہوتا ہی ہے کہ مضمون کا معنی پایا جاتا ہے کہ بیع سلم میں مسلم فیہ، مسلم الہ کے ذمے میں واجب ہوتی ہے، مسلم الہ کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ مسلم فیہ دے، مضمون تو وہ پہلے ہی ہوتی ہے، یعنی بیع سلم کے اندر یہ بات تو پئی جا رہی ہوتی ہے کہ مسلم الہ کے ذمے کوئی چیز ہے، تو لہذا المضمون کا لفظ السلف کی صفت کاشفہ ہے۔ بہرحال ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیع سلم کو حلال قرار دیا ہے، اور اسی بیع سلم کے بارے میں انزل فیہا، جو لکھا ہے فی السلف علی تعویل المداینہ، مداینہ کی تعویل پر ضمیر سلف کی طرف جائے گی۔ اسی بیع سلف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے لمبی آیت اتاری ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا یہ فرمان پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ پتہ چلا کہ حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق اس آیت سے ہی بیع سلم کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا، اور سنت سے بھی ثابت ہے، مشروع بالکتاب و بالسنت وہو معرویہ، اور وہ یہ کہ جو روایت کیا گیا انہ علیہ السلام نہا عن بیع ما لیس عند الانسان ورخص فی سلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیچنے سے منع کیا ہے جو انسان کے پاس نہ ہو، یعنی معدوم کی بیع، غیر مملوک کی بیع، اس کو بیچنے سے منع کیا ہے، اور آپ نے بیع سلم میں رخصت دی ہے۔ یہ حدیث وہ کہتے ہیں مرکب ہے، جو حدیث ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ما لیس عند الانسان کی بیع سے منع کیا ہے، وہ حدیث تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لا یحل سلف و بیع ولا شرطان فی بیع ولا ربح ما لم یضمن ولا بیع ما لیس عندک، جو تیرے پاس نہیں ہے اس کی بھی کوئی بیع نہیں ہے۔ اور جو رخصت ہے سلم ہے وہ بخاری کی حدیث میں ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیع سلم کیا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر اور عمر کے زمانے میں بھی کیا کرتے تھے، گندم، جو، کھجور، کشمش وغیرہ میں۔ ان کے اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کا ایک بیع کرنا اور حضور کو بھی اس کا علم ہونا، پھر آپ کا اس کو نہ روکنا، یہ بھی حدیث ہے۔ کون سی حدیث؟ تقریری، یہ حدیث تقریری ہے۔ تو گویا کہ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ صحابہ حضور کے زمانے میں کام کرتے تھے، اللہ کے نبی دیکھتے تھے، بلکہ صرف حضور کے زمانے میں نہیں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بیع سلم ہم کرتے تھے، تو سنت سے بیع سلم کا جواز بھی ثابت ہو گیا۔ والقیاس وان یاباہ، ان وصلی ہے، والقیاس وان یاباہ، قیاس اگرچہ اس بیع سلم کے جواز کا منکر ہے۔ میں نے وجہ بتا دی تھی پیچھے کہ منکر اس لیے ہے کہ قیاس کہتا ہے کہ جو چیز معدوم ہو اس کی بیع ابھی نہیں ہو سکتی، اور یہاں تو ہو رہی ہوتی ہے۔ وَلَكِنَّا تَرَكْنَاهُ بِمَا رَوَيْنَا، لیکن ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا اس حدیث کی وجہ سے ہم نے روایت کی۔ یہ بہت بڑی مضبوط دلیل ہے احناف کے حق میں۔ اس اعتراض کے جواب میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ احناف اصحاب الرائے ہیں،
ہر بات میں رائے لیتے ہیں، قیاس پر عمل کرتے ہیں، حدیث نہیں لیتے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ احناف وہاں رائے اور قیاس لیتے ہیں جہاں حدیث ان کے پاس نہیں ہوتی، جب حدیث آ جائے تو اپنا قیاس چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر احناف کے مسئلوں میں قیاس زیادہ ملتے ہیں، شوافی کے مسئلے میں قیاس کم ملتے ہیں۔ اس کا جواب میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے کہ احناف نے فرضی مسائل بھی لکھے، اگر بالفاظ یوں ہو جائے تو یوں، اگر یوں ہو جائے تو یوں، جو کچھ ان کے ذہن میں آ سکتا تھا اسے میں نے بتایا تھا آپ کو۔ یہاں تک لکھ دیا کہ انگور کے دانے کے اوپر دھاگا باندھ دیا جائے اور انگور بغیر پانی کے نگل کر میدے میں ڈال دیا جائے اور پھر دھاگے سے باہر سے کھینچ لیا جائے، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، یعنی اس طرح کی باتیں بھی لکھی۔ تو چونکہ انہوں نے فرضی مسائل سوچ سوچ کر مسائل بہت لکھے جو اللہ نے ان سے لکھوائے اور بعد میں کام آئے، تو اب اتنے زیادہ مسائل میں تو احادیث نہیں مل سکتی تھی، تو پھر یہ قیاس سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے مثلا 500 مسائل لکھے اور اس میں 300 مسئلوں میں انہوں نے قیاس بیان کیا، 200 مسئلوں میں حدیث بیان کی۔ امام شافعی نے مثلا 300 مسائل لکھے، انہوں نے 200 مسئلوں میں حدیثیں بیان کی، 100 مسئلے میں قیاس لکھا، تو ان کا قیاس کم نظر آئے گا نا کتابوں میں، ہر دوسرے مسئلے میں ان کو حدیث نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور ہمارا قیاس زیادہ نظر آئے گا کیونکہ ہمارے مسئلے جو 500 ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اوپر کہہ دیا گیا اصحاب الرائے ہیں، ورنہ ہم وہ ہیں وَلَكِنَّا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ بِمَا رَوَيْنَا مِنَ الْحَدِيثِ، ابھی پڑھ لیا۔ جب ہم نے قیاس بنا لیا اور حدیث ہمارے پاس آئی اور قیاس بھی موجود تھا، حدیث ہی تو ہم نے قیاس چھوڑ دیا۔ ایسے کئی مسائل ہیں، جیسے اسی طرح قیاس کے لحاظ سے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹنے کے لیے تو نجاست کا نکلنا ضروری ہے، اور ہنسنے سے تو قیاس کہتا ہے وضو ٹوٹتا نہیں، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہو اور وہ ہنس پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، کہکا مار دے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہکے سے قیاس کے لحاظ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن حدیث میں کہکا، نماز کے اندر کہکا لگانے سے وضو ٹوٹنے کا حکم موجود ہے، لہذا ہم نے اپنے قیاس کو چھوڑ دیا اور حدیث کو لے لیا، اور ہم نے کہا جو آدمی بھی نماز میں کہکا مارے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح 20 مسائل پیش کیے جا سکتے ہیں جس میں ہم نے قیاس کو حدیث کی وجہ سے چھوڑ دیا، لہذا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ حنفی بس قیاس کے پیچھے چلتے ہیں، حدیث نہیں لیتے۔ آگے وجہ القیاس، قیاس کی کیا وجہ ہے جو قیاس منکر ہے اس بیع کے جواز کا؟ انہ بیع المعدوم، کہ جو بیع سلم ہے یہ معدوم کی بیع ہے، اذ المبیع هو المسلم فیہ، کیونکہ مبیع تو مسلم فی ہوتا ہے، وہو المعدوم، اور وہ مسلم فی تو معدوم ہوتا ہے، ابھی موجود ہی نہیں ہوتا۔ قال، مصنف نے فرمایا وہو جائز فی المکیلات والموزونات، آسان ہے یہ سبق، مشکل نہیں ہے، اپنا مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ بیع سلم جائز ہے مکیلی چیزوں میں بھی اور موزونی چیزوں میں بھی، مکیلی میں بھی کر سکتے ہیں، اور مکیلی جیسے گندم وغیرہ ہے، موزونی جیسے لوہا وغیرہ ہے۔ یہاں ایک بات تھوڑا سا دیکھ لیں، بیع سلم کے اندر آگے آ رہا ہے من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم و وزن معلوم، پہلے بھی بتایا تھا اسلم کے لفظ کے بعد، یسلم کے لفظ کے بعد، اسلم کے لفظ کے بعد اگر فی آ جائے تو جب فی آ جائے گا تو فی کا مدخول جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مسلم فی، یاد رہے گا، فی سے مسلم فی کا مدخول مسلم فی ہوگا، مبی ہوگا۔ اور اگر بغیر فی کے لفظ اسلم آ جائے پہلے، مثلا اسلم حنتتن، اسلم حنتتن، تو یہ حنتا کیا ہوگا؟ یہ راس المال ہوگا، ثمن ہوگا۔ اسلم حنتتن، حنتا میں بیع سلم کی، حنتا کی بیع سلم کی، دونوں طرح ترجمے ذہن میں آ رہے ہیں نا۔ تو اس موقع پر پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسلم، یسلم، السلم، ان سلام کا ماد آ رہا ہے، اس کے بعد اگر فی کے بغیر آ رہا ہے تو وہ ثمن ہے، اگر فی کے ساتھ آ رہا ہے تو مسلم فی ہے۔ مثلا اسلم فی حنتتن، اس مطلب میں گندم مبی ہے، اسلم حنتتن گندم ثمن ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اچھا، یہاں کہا ہے کہ بیع سلم جائز ہے مکیلی چیزوں میں اور موزونی چیزوں میں، یعنی گندم کی بھی کر سکتے ہیں اور لوہے کی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں یہ ذہن میں رہے، اگر گندم اور شعیر میں سے ایک کو راسل بنا کر بیع سلم کی جائے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگی، حالانکہ یہ مکیلی ہے۔ گندم اور شعیر جو ان میں اگر بیع سلم کی جائے تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ان میں سے ایک کو راس المال بنائیں گے اور دوسرے کو مبی بنائیں گے، اور حالانکہ ان دونوں کی قدر ایک ہے، دونوں کی قدر ایک ہے نا، دونوں مکیلی ہیں اور ہمارے زمانے میں موزونی ہیں، اور قدر ایک ہو تو نسیہ حرام ہوتا ہے، تو یہاں نسیہ حرام ہو جائے گا، اس لیے بیع سلم جائز نہیں۔ تو بیع سلم کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ سود نہ آنے پائے،
اگر وہاں سود آنا پائے گا تو پھر بیع سلم بھی جائز نہیں ہوگی۔ آپ مثلا اچھی گندم ابھی دے دیتے ہیں اور ردی گندم بعد میں لیں گے اس سے، آپ اس میں بیع سلم کر لیتے ہیں، جو ابھی دے دیتے ہیں گندم بعد میں اس سے لیں گے، تو یہ تو سود ہو رہا ہے، لہٰذا بیع سلم میں کی اجازت نہیں ہوگی۔ مکیلی چیزوں میں بیع سلم جائز ہے، کا مطلب یہ کہ میں پیسے دے رہا ہوں اور ادھر سے گندم لے رہا ہوں، یہ مکیلی چیزوں میں بیع سلم ہو رہی ہے۔ موزونی چیزوں میں اچھا کیوں جائز ہے؟ اللہ کے نبی کے فرمان کے سے من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم و وزن معلوم، حدیث آگے یہاں تک ہے، وزن معلوم الی اجل معلوم، سیاستہ کی حدیث ہے۔ سیاستہ کا مطلب 6 کی 6 کتابوں میں موجود ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو بھی بیع سلم کرے تو وہ کیل معلوم اور وزن معلوم میں بیع سلم کرے اور مدت معلومہ تک کرے۔ تو وزن معلوم کرے کہ کتنے من گندم مجھے دو گے، مدت بیان کرے کس تاریخ کو دو گے۔ یہ جو ہمارے ہاں آڑتی کرتے ہیں نا، یہ بھی عام طور پر مدت نہیں متعین کرتے، بس جب گندم کٹے گی دے دیں، اس میں مدت کو متعین کر لینا چاہیے۔ والمراد بالموزونات، اور موزونی سے مراد درہم اور دنانیر کے علاوہ ہیں۔ درہم اور دنانیر بھی موزونی ہے نا، تو ہم نے پیچھے کہا موزونی چیزوں میں بیع جائز ہے، لیکن درہم اور دنانیر میں نہیں ہو سکتی۔ آپ ادھر سے درہم دیں اور ادھر سے دنانیر لیں، اس میں بیع سلم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لأنہما اسمان، کیونکہ یہ تو دونوں ثمن ہیں۔ اور والمسلم فیہ لا بد ان یکون مسمنا، مسلم فیہ کے لیے مسمن کس کو کہتے ہیں؟ مبی کو۔ مسلم فیہ کے لیے مبی ہونا ضروری ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی مبی نہیں ہے، یہ تو دونوں ثمن بنتے ہیں۔ فلا یصح السلام فیہما، لہذا ان دونوں میں بیع سلم کرنا درست نہیں ہے۔ اب جب درست نہیں ہے حکم کیا ہوگا؟ ثم قیل یکون باطلا، یکون کی ضمیر جائے گی السلام فیہما کی طرف، السلام فیہما، ان دونوں میں بیع سلم کرنا باطل ہوگا۔ بعضوں نے یہ کہا ہے وقیل ینعقد بیعا بثمن مؤجل، بعضوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بیع سلم کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کر لی ہے، ایک قول یہ کہ باطل ہے اور ایک قول یہ کہ بیع منعقد ہو جائے گی۔ اب کیوں؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حتی الامکان متعاقدین کی بات کو لغو قرار دینے سے بچایا جائے اور ان کو صحیح کرنا ممکن ہو تو صحیح کیا جائے۔ پہلے پڑھ چکے نا آپ، شراب اور خنزیر والے مسئلے میں پڑھا تھا کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو مبی بنانے سے خرابی آ رہی ہے تو اس کو سمن بنا لیا جائے، وہ پیچھے پڑھ لیا تھا کہ حتی الامکان اس کو جائز کیا جائے اگر شریعت اس کی کوئی گنجائش رکھتی ہے تو۔ اس لیے بعضوں نے کہا کہ ینعقد بیعا، یہ بیع منعقد ہو جائے گی۔ اس کو کس طرح بنائیں گے؟ بثمن مؤجل، اس کو ثمن مؤجل کے عوض ٹھیک کر دیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا کہ ادھر گندم ہے اور ادھر درہم و دنانیر ہے، تو اس آدمی نے یوں بیع سلم کی ہے، نیچے حاشیہ دیکھو، هذا الاختلاف فيما اذا اسلم حنطة او غيرها من العروض في الدراهم والدنانير، ایک آدمی نے 1 من گندم دی 100 درہم کے بدلے میں، 1 من گندم ابھی دی اور بیع سلم کی بھئی آپ سے 100 درہم لوں گا 2 مہینے بعد، بیع سلم کرا ہے نا۔ اب یہ درست نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں ہم اس کو درست کر دیں گے۔ لِيُمْكِنَ أَن يُجْعَلَ بَيْعُ الْحِنطَةِ بِالدَّرَاهِمِ مُؤَجَّلًا، ہم اس کو یوں کر لیں گے کہ یہ جو ہے نا بیع الحنطہ بالدراہم مؤجلا ہو رہی ہے، یعنی وہ جو گندم ہے ابھی بیچ رہا ہے، حالانکہ بیع سلم کے اندر یہ گندم کو ثمن بنا رہا تھا، بھی گندم کی بوری ابھی لے لو، اور اس کا جو مسلم فیہ یعنی مبی ہے 100 درہم، وہ مجھے 1 مہینے بعد دینا۔ ہم اس کو یوں کر دیں گے، ہم کہیں گے جو اس نے گندم کی بوری ابھی دی ہے نا، یہ مبی ہے، یہ ثمن نہیں ہے، اور جو یہ اس نے نا آگے 100 درہم لینا ہے مہینے بعد، وہ اس کا ثمن ہے اور ثمن مؤجل ہے، تو یہ تو جائز ہے نا کہ اب کسی کو موبائل ابھی بیچ دیں، پیسے مہینے بعد لے لیں۔ تو ہم ایسے کر دیں گے، یوں کہیں گے کہ اس نے گندم ابھی بیچ دی ہے اور اس کے پیسے ثمن مؤجل، درہم کو ثمن مؤجل بنایا، مسلم فی نہیں بنایا، حالانکہ اس نے عقد میں اس کو مسلم فی بنایا تھا، لیکن ہم اس کو بدل دیں گے، ہم اس کو ثمن مؤجل کے عوض قرار دے دیں گے تاکہ یہ کسی طریقے سے عقد ٹھیک ہو جائے۔ اچھا اب دیکھیں اوپر آ جائیں، قیل ینعقد بیعا، ایک قولیہ کی بیع منعقد ہو جائے گی بثمن مؤجل، ثمن مؤجل کے عوض قرار دے دیں گے، یوں بنا دیں گے، گندم ابھی دی اور درہم بعد میں لینا ہے، تو بیع سلم نہیں ہوئی، یہ عام بیع ہوئی ہے، اور عام بیع ہونے کی وجہ سے وہ ثمن مؤجل ہو گئی۔ تحصیلا مقصود المتعاقدین، متعاقدین کے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، ان کا مقصود کیا تھا کہ بیع کریں آپس میں، ان کی بیع کو ہم کس طریقے سے صحیح کرا دیں، بحسب الامکان، جہاں تک امکان ہے، اور امکان اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے گندم اور دوسری طرف سے
درہم و دینار ہو رہے ہیں۔ والعبرۃ فی العقود للمعانی لا للالفاظ، عقود میں اعتبار معانی کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا۔ الفاظ میں اگرچہ بیسلم بول رہے ہیں لیکن ہم اس کو دوسری بات بنا کے ٹھیک کر دیں گے۔ والاول وصح، لیکن پہلی بات ٹھیک ہے۔ پہلی بات کون سی تھی؟ کہ عقد باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن التصحیح انما یجب فی محل اوجب العقد فیہ ولا یمکن ذلک، کیونکہ تصحیح تو واجب ہے کہ اس محل میں کی جائے جس محل کے اندر انہوں نے عقد کو واجب کیا ہے۔ انہوں نے عقد کس میں واجب کیا تھا؟ درہم اور دنانیر میں۔ ولا یمکن ذلک، اور یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ درہم اور دنانیر یہ کبھی بھی مبی نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ خلقتاً ہی سمن پیدا ہوئے ہیں اور مسلم فی کا مبی ہونا ضروری ہے، اس لیے نہیں ہو سکتے۔ یہی قول ٹھیک ہے کہ باطل۔ یہ دیکھیں، یہ جو کہا ہے نا قیل ینعقد بیعا بثمن مؤجل، میں نے مثال بنائی تھی کہ ادھر گندم دی اور آگے سے 100 درہم مقرر کیے ہیں۔ یہ اسی صورت میں یہ مسئلہ، یہ عبارت ٹھیک بن سکتی ہے، ینعقد بیعا بثمن مؤجل۔ اگر دونوں طرف سے درہم و دینار ہوئے نا، ادھر سے درہم اور ادھر سے دینار ہیں، پھر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پھر تو دونوں کے دونوں سمن ہو گئے ہیں۔ اس حاشے میں لکھا ہوا ہے، اسی حاشے نمبر 3 میں، ینعقد ھذا الاختلاف فیما اذا اسلم حنطۃ، اسی حاشے کے آخر میں ہے، واما اذا کان کلاہما من الاسمان، ادھر سے گندم کی بجائے درہم ہے اور ادھر سے بھی آگے کرنسی ہے یعنی دینار ہیں، لا یصح تصحیح، اب اس کی تصحیح نہیں ہو سکتی، لانها لا تكون مسمنا، کیونکہ درہم دینار یہ مبی نہیں ہوتے، جبکہ ایک مبی تو ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس کے جائز ہونے کی صورت تبھی ہوگی ینعقد بیعا، جب ایک طرف سے ہنتا ہو اور دوسری طرف سے درہم ہو۔ ہنتا کی مثلا کوئی اور چیز ہو، دونوں طرف سے درہم دینار نہ ہو، اسمان نہ ہو۔ کل یہاں سے پڑھیں گے وقضا فی المزروعات۔